الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس دنیا میں بہت پرسکون زندگی نصیب فرمائی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں بہت مختلف طریقوں سے سکون حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عجیب نظام، جس نظام میں اللہ رب العزت نے بالیقین قلبی سکون انسان کے لیے بنایا. اگر انسان اس نعمت کو اپنے لیے بہترین طریقے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس نعمت کو اچھی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے اعتبار سے شروع کرے، تو بالیقین دوستو وہ انسان کبھی اس دنیا کے اندر بے سکون نہیں رہ سکتا. انسان پر، مردوں پر جہاں اللہ رب العزت نے بہت نعمتوں سے نوازا، وہیں ایک بہت بڑی نعمت مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کے شکل میں عطا فرمائی. اور عورتوں پر جتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئیں، ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت بیوی کے لیے اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جوڑے جن کے اندر بڑی عجیب محبت ہوا کرتی ہے. بڑے خوش نصیب ہوتا ہے وہ جوڑا جو اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار گزارتا ہے. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد والی زندگی جو گزاری جاتی ہے اسے ازدواجی زندگی کہتے ہیں. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے
کہ میری ازدواجی زندگی پرسکون گزرے، خوشگوار گزرے۔ چاہت تو سب کی ہوتی ہے، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنا لازم ہے کہ جن اسباب کو اختیار کرنے پر انسان اپنی ازدواجی زندگی پرسکون، محبت بھری، خوشگوار گزار سکتا ہے۔ اور اگر انسان نے ان اسباب کو ترک کر دیا جن اسباب کے ذریعے سے انسان اپنی ازدواجی زندگی خوشگوار گزار سکتا تھا، تو بالیقین پھر اس کی زندگی بے سکونی میں گزرتی ہے۔ تو ازدواجی زندگی کا پرسکون گزرنا، خوشگوار گزرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ اسی پر مذاکرہ ہوگا کہ انسان اپنی ازدواجی زندگی کیسے خوشگوار گزارے۔ بیوی ہے تو اس کے اپنے شوہر کے ذمے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، شوہر ہے تو اس کے اپنے بیوی پر اس کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں۔ تو آج اور کل کی مجلس میں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ آج کی مجلس میں بیوی کے ذمے شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ عورت بڑی نرم دل انسان ہوا کرتی ہے۔ جب وہ محبت پر اترتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور جب اس کا اپنا مزاج، اس کا اپنا رویہ بدل جاتا ہے تو وہ عجیب طور طریقے کو اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو انسان اپنی خوشگوار زندگی گزارے، اس کے لیے بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے۔ جب بیوی کے حقوق شوہر ادا کرے گا، شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے گا، تو بالیقین انسان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ بیوی کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے حکم کو ماننا، اور شوہر کی خدمت کرنا، اس لیے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور ہر ذمہ دار کی اپنی چاہت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم کرے اس چیز کو پورا کیا جائے۔ تو بیوی اور شوہر میں چونکہ شوہر ذمہ دار ہوتا ہے تو بیوی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تمام باتوں کو بجا لائے، اس لیے کہ شوہر ذمہ دار ہے۔ جب اس کے حکموں کو پورا نہیں کیا جائے گا تو شوہر کی اور بیوی کی آپس میں بنے گی نہیں، جب بنے گی نہیں تو خوشگوار زندگی گزرے گی نہیں، جب خوشگوار زندگی نہیں گزرے گی تو پھر بالیقین تمام کے تمام چیزیں ہونے کے باوجود انسان کی اپنی زندگی
بے سکونی میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دنیا میں اپنی زندگی کو جہنم کا عذاب محسوس کرتا ہے۔ تو بیوی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کو ماننا۔ اب یہاں پر ایک بات ضروری سمجھیں کہ شوہر کا وہ حکم جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر شریعت کے خلاف اگر شوہر حکم دیتا ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کی بات کو بالکل قبول نہ کرے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ شوہر کے حکم کو ماننا، اس کے باتوں کو پورا کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ بیوی کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ نسائی میں کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ کسی بات کا حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم پوچھیں کہ پیارے نبی بتائیں بہترین بیوی، بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ بہترین بیوی وہ ہوگی کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اب جب باتوں کو مانے گی نہیں، اپنی عقل دوڑائے گی، تو پھر شوہر دیکھتے ہی کیسے خوش ہوگا؟ وہ تو آگ بگولا ہو جائے گا۔ تو بیوی کا سب سے پہلے یہ بات بیوی خیال میں رکھے کہ شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کے باتوں کو پورا کرنا، حکم کو ماننا اور اس کی خوب خدمت کرنا۔ اسی طرح شوہر کے گھر میں جہاں پر یہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو بیوی کے ذمے شوہر کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہ کرنا۔ جی المعجم الکبیر للطبرانی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے کی بالکل اجازت نہ دے۔ اگر کوئی آتا ہے تو اور شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، سختی سے منع کر دے، اور جب وہ بات کریں گی شوہر کے غیر موجودگی میں تو اس کے باتوں کے انداز میں بھی ایک قسم کی سختی ہو، نہ کہ نرمی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آ گیا، السلام علیکم، اب یہ اپنے لب و لہجے میں، نرم لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ سختی سے جواب دے، وعلیکم السلام، کون؟ باہر والے کو لگے کہ شاید کوئی غصے میں، اگر یہ محبت سے بات کرے گی، آئیے بیٹھیے، چائے پئیں گے کیا کافی پئیں گے، تو پھر اس سے تعلقات بگڑتے ہیں، شوہر کے حق کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ تو شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل نہیں کرنا۔ اسی طرح شوہر پر بھی یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ان چیزوں میں تاکید کرے کہ میرے غیر موجودگی میں کسی کو گھر میں بالکل نہیں لینا۔
ہاں اگر کوئی ضروری کام ہو تو پہلے بتا دیا جائے کہ فلاں وقت میں کوئی آ سکتا ہے تو میں بھی گھر پر حاضر رہوں گا، میری غیر موجودگی میں گھر کا کوئی کام کسی اور اجنبی کے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس انداز کا اصول اور قوانین بنائے جائیں۔ شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دینا۔ اسی طرح بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرنا، اور نہ اسی طرح اسراف یعنی فضول خرچی بھی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بخاری شریف کے اندر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ جب ذمہ دار ہے تو اس کی یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے مال میں سے اس کی کمائی ہوئی چیزوں میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بالکل خرچ نہ کرے اور نہ فضول خرچی کرے۔ یہ شریعت کا کتنا پیارا اصول ہے، دیکھیں اگر یہ اصول نہ ہوتا تو بالیقین کروڑ پتی ارب پتی دن میں 10 روپیہ پتی بن جاتا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے شادی کے بعد اپنے بیوی کو پیسے دیے تو پورے ختم، پھر دیے پھر ختم، پھر دیے پھر ختم، اب تو میں نے دینا ہی بند کر دیا۔ اب میں کہتا ہوں تجھے جو چاہیے مجھے بتانا، میں لے کر دوں گا، لیکن تیرے پاس کبھی پیسے نہیں رکھوں گا۔ اور یہ شریعت کا اصول بنایا ہوا بڑا بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ ورنہ اگر اسے اجازت دی جاتی بیوی کو کہ شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، فضول خرچہ کرے، تو بالیقین عورتیں ان چیزوں میں اتنی ماہر ہوتی ہیں، ماہر فن، اس سلسلے میں اتنی ماہر فن ہوا کرتی ہیں، پھر ان کا کوئی ثانی اور ان کا کوئی خلیفہ اور نائب نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے لیے شریعت نے یہ اصول بنا دیا کہ شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرنا، اور نہ بالکل اسی طرح اس کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر نہ خرچ کرنا ہے اور نہ اسراف یعنی فضول خرچی کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں جن میں عبادت کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو فرض عبادتیں ہیں، 5 وقتہ نماز، روزہ، ان چیزوں کو پورا کرنے میں بندہ بالکل مکلف ہے، اسے کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ نفلی روزے، نفلی عبادت میں بیوی پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ بخاری شریف کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب شوہر موجود ہو تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے،
ہو سکتا ہے بیوی کے روزہ رکھنے پر نفلی روزے میں شوہر کی خدمت صحیح طریقے پر نہ ہو پائے، یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اور شوہر کی خدمت مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی سجدے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر میری شریعت میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بالیقین بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی شان میں، شوہر کی محبت میں سر بسجدہ کر دے۔ تو شوہر کی عظمت اتنی ہو، جب اتنی عظمت ہوگی تو بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں ایک حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو، کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی، ہر انسان جانتا ہے، مشہور بات ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ دے گا، بس اس کے ساتھ چشم پوشی کر تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کا شیخ مرشد بن جائے تو بالیقین یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ درگزر کرتا رہے، چشم پوشی کرتا رہے، اور اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی کوتاہیوں کو درگزر کرتی رہے۔ اگر شوہر بالکل شیخ بن جائے، تربیت کرنا شروع کرے تو پھر معاملہ خراب اور ختم ہو جائے گا۔ میرے استاذ محترم جن سے اس گنہگار نے بخاری شریف پڑھی، حضرت اقدس مولانا امیر حمزہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے مجھے میرے ولیمے کے دن یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناقص کہا ہو اسے کبھی کامل بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اور اسی طرح یہ بات اسی میں ارشاد فرمائی کہ دین کے جس معیار پر تم ہو ضروری نہیں کہ اتنے ہی معیار پر تمہاری بیوی بھی ہو۔ اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کرنا شروع کرے تو دوستو بالیقین یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، بلکہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائے گا تو توڑ دے گا، بس اس کے ساتھ چشم پوشی کر تو اس کے ساتھ زندگی گزار سکے گا۔ تو زندگی گزارنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اصول، رہنما اصول یہ بتلایا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا، کوتاہیوں کو درگزر کرنا۔ اگر غلطیوں پر غلطیاں پکڑی جاتی رہیں تو معاملہ خراب ہو کر زندگی کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، بالیقین انسان کی ذات سے تکلیف پہنچتی ہے۔ شوہر ہوگا تو اس کی ذات سے بیوی کو تکلیف پہنچے گی،
بیوی ہے تو اس کے ذات سے شوہر کو تکلیف پہنچے گی. تو ایسے موقع پر ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتلایا کہ ایک دوسرے کے برے سلوک پر صبر کرنا. ورنہ اگر صبر کا دامن بندہ سمیٹ لے اور وسیع نہ کرے تو پھر بالیقین زندگی خراب ہو جائے گی. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو دوسری عادت خوش کن ہوگی. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا. ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے. جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت عمر اور ان کی بیوی کا چل رہا ہے. یہ سوچنے لگے میں نے جس چیز کو صلح کے طور پر ان کی خدمت میں لے آیا تھا کہ میں اپنے مسئلے کو رکھوں گا, میرا مسئلہ حل ہوگا, لیکن دیکھتا ہوں کہ یہیں پر دونوں کی انبن ہو رہی ہے. جب حضرت عمر اور ان کا معاملہ ختم ہوا ان کی بیوی کا تو یہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگے میں تو آپ کے پاس اس نیت سے آیا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی کا آپس میں لگا ہوا ہے. قربان جائیں کتنا پیارا جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحابہ بے مثال ہیں. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے شریعت کی اصل سند رکھتی ہے. اگر صحابہ درمیان میں نہ ہوتے تو بالیقین شریعت کا اصل آئینہ دکھانے والا کوئی نہ ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے کپڑے کون دھوتی ہے؟ کہنے لگے بیوی. تمہارے بچوں کو کون دیکھتی ہے؟ بیوی. تمہارے لیے کھانا کون پکاتی ہے؟ بیوی. تمہارے لیے تسلی اور پرسکون زندگی گزارنے کا ذریعہ کون ہے؟ بیوی. تمہاری اپنی چاہت پوری کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ بیوی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب وہ بے لوث ہو کر تیری اتنی ساری خدمت کر سکتی ہے تو کیا ہمیں اتنا اختیار نہیں کہ ہم اس کی 2-3 بری چیزوں پر صبر کر سکیں؟ تو ایک دوسرے کے برے سلوک پر صبر کرنا چاہیے. اگر ایک عادت ناپسند ہے تو بالیقین دوسری اس کی عادت خوشکن ضرور ہوتی ہے. ہمیں ناپسند عادتوں کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنی ہے, اور جو بندہ کسی کے خوبیوں پر نظر رکھ کر اس کے ساتھ تعلق کو قائم اور باقی رکھتا ہے وہ انسان بالیقین خوشگوار زندگی گزارتا ہے. اور جو ناپسندیدہ عادتوں پر نظر رکھے گا وہ بالیقین اپنی زندگی سے خوشگواری کو دور کر دے گا. تو ایک دوسرے کے برے سلوک پر صبر کرنا چاہیے. اسی طرح قناعت اختیار کرنا بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے لمبی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے. مجھے یہ چاہیے, یہ نہیں تو یہ چاہیے. یہ چیز بہت بری ہوتی ہے. یہ چیز پیدا ہو ہی نہ, اس کے لیے شریعت نے اصول بنا دیا کہ عورت پر لازم ہے, شوہر کا حق ہے کہ وہ قناعت اختیار کرے. الادب فی الدین میں یہ بات موجود ہے.
جتنا ہو سکے اپنے اندر قناعت کی صفت کو اختیار کرنا چاہیے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر پر، تو ان کی بیوی تھی، پوچھا کیسے زندگی گزر رہی ہے، تو انہوں نے ناشکری کے الفاظ کہہ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کہنے لگے جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ گھر کا جو چوکھٹ ہے وہ برابر نہیں ہے، اسے بدل دو۔ تو یہ قناعت اختیار نہ کرنا یہ اتنی بری بات ہے عورت کے لیے کہ اس چیز نے عورت کو نبوت کے گھر سے دور کر دیا تھا۔ تو عورتوں پر یہ چیز بڑی لازم کرنی ضروری ہے کہ وہ اپنا شوہر جتنا کمائے اس پر قناعت اختیار کرے۔ جب قناعت اختیار کرے گی تو ناشکری نہیں ہوگی، اور جب قناعت اختیار نہیں کرے گی تو پھر بالیقین شوہر کی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اور ہم نے سب سے پہلے یہی اصول حقوق کے اعتبار سے یہی پڑھا کہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اب جو عورت قناعت کو اختیار نہ کرے، ناشکری کرتی رہے، تو پھر بتائے کہ وہ بہترین بیوی بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے شوہر کی ناشکری نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تم عورتیں صدقہ کرو اس لیے کہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ تو درمیان سے ایک عورت جس کے دونوں گالوں پر سیاہی تھی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ایسا کیوں؟ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے شکایت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو اس حدیث میں اگر غور کریں تو پتہ چلا کہ عورتیں بکثرت جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ اور جب ایک عورت نے وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کثرت شکایت، اور کثرت شکایت سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، ناشکری قناعت اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو دوستو، میری مائیں اور بہنیں، جب ہم اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے تو ہمارا یہ جسم کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے رکھے تو ہم پر پھر یہ بات بالکل لازم ہے کہ ہم قناعت کو اختیار کریں اور شوہر کی نافرمانی بالکل نہ کریں۔ اسی طرح الادب فی الدین کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ شوہر کی گفتگو کے وقت عورت کا خاموش رہنا، جی یہ معاشرت کے اعتبار سے بہت بہترین اصول ہے، بیوی کے لیے تو ضروری ہے ہی، اسی طرح اس اصول کو، اس رہنما بات کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی گفتگو کرے تو اس کی بات کو خاموشی سے سننا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ خاص صفت رہی کہ جب سامنے والا کوئی ان سے گفتگو کرتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہتے۔ تو الادب فی الدین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شوہر کی گفتگو کے وقت عورت کو بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اور اگر شوہر بات چیت کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے کسی ٹاپک پر اور سامنے سے بیوی بک 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 کیے جا رہی ہے تو پھر بالیقین معاملہ جھگڑے تک پہنچے گا۔ اس لیے کہ شوہر تو ذمہ دار ہوتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ میری باتوں کو سنا ہی نہیں جا رہا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا، اور خوشگواری کے بجائے
خوشگواری آدمی محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے گھر والوں کا اکرام کرے، ساس کا، سسر کا، شوہر کے گھر والوں سے متعلق جتنے رشتہ دار ہو سکتے ہیں ان تمام کا اکرام کرے۔ یہ لازم اور حق ہے بیوی پر۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو بس اپنے شوہر ہی کو دیکھتی ہیں، باقی کسی کا اکرام کرتی ہی نہیں۔ وہ اس انداز سے رہتی ہیں جیسے کہ شوہر کے علاوہ اس کے تمام خاندان والے اس کے دشمن ہیں۔ تو الادب فی الدین میں یہ بات موجود ہے کہ شوہر کے گھر والوں کا اکرام کرنا۔ اب میں یہاں پر ایک بات ضروری وضاحت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، اکرام میں عورت پر یہ بات لازم ہے کہ وہ غیر محرم سے شرعی پردہ ضرور کرے۔ عورت کے گھر والوں کا اکرام کرنا، شوہر کے گھر والوں کا اکرام کرنا بیوی پر لازم، اور اس میں خاص طور پر جو شوہر کے گھر والوں میں جو غیر محرم مرد ہیں ان سے پردہ، شرعی پردہ کرنا لازم اور فرض ہے۔ اسی طرح اسی کتاب الادب فی الدین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بیوی پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے کم بات چیت کرنا۔ جی، یہ نہیں اس لیے کہ اگر کثرت سے بات چیت کرنے میں مشغول ہو جائے گی تو پھر بالیقین شوہر کی شکایتیں، ساس سسر کی شکایتیں، یہی عورتوں کا مضمون اور عنوان ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چیز پیدا ہی نہ ہو، اس کے لیے اسلام نے اصول بنا دیا کہ اپنے پڑوسیوں سے کم بات چیت کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں میں تو کوئی رشتہ داروں کی شکایت نہیں کرتا، گرچہ غیبتیں چلتی ہیں، ہر کم بولنے کی عادت آدمی کو ڈالنا چاہیے۔ جی، تو عورت پر لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے کم گفتگو کرے، کم سے کم۔ اسی طرح الادب فی الدین میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے اپنا تعارف نہ کروانا، بلکہ پہچانتا ہو اس کے سامنے بھی اجنبیت اختیار کرنا۔ یہ چیز بہت بری ہے کہ شوہر کے دوستوں کے سامنے اپنا تعارف کرا رہی ہے، اور اگر شوہر کے سامنے کوئی اس کے پہچان رکھنے والا کوئی آ گیا تو بے تکلف ہو گئی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلام کا یہ بہترین اصول عورت کے لیے اور اس کے شوہر کے اعتبار سے بیوی پر حق ہے کہ اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے اپنا تعارف کبھی نہ کرائے، بلکہ سامنے والوں میں، شوہر کے دوستوں میں اگر کوئی اسے پہچانتا بھی ہو تب بھی عورت پر لازم ہے کہ وہ اجنبیت کو اختیار کرے، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تعلقات بڑھتے جائیں گے، غلط تعلقات بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہی نہ ہو، اس کے لیے اسلام نے اس پر سکہ ہی مار دیا کہ یہ ساری چیزیں بند، نہیں تو کسی حال میں نہیں۔ اسی طرح عورت پر یہ چیز لازم ہے اپنے شوہر کے حقوق کے اعتبار سے کہ پوری توجہ اپنی اصلاح، گھر کے نظم نسق کے اعتبار سے اور نماز روزے کی پابندی کی طرف اس کی توجہ ہونا چاہیے۔ عورت کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اپنی اصلاح کی طرف، گھر کے کام کاج کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، تلاوت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف، نہ کہ
اس کی برائی اس کی برائی، یہاں جھگڑے وہاں جھگڑے، یہ وہ، یہ ساری کی ساری چیزیں خوشگوار زندگی گزارنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو عورت پر لازم ہے کہ پوری توجہ اپنی اصلاح کی طرف ہو، گھر کے کام کاج کی طرف ہو، نماز روزے ذکر و تلاوت کی طرف ہو۔ اور اگر اس کی طرف دھیان توجہ نہیں رہے گا تو پھر بالیقین معاملہ گڑبڑ ہو کر خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہنا، بالکل بن سور کر، اس لیے کہ اس کے محبوبہ اس کے معشوقہ یہی تو ہے۔ اگر یہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں بن سور کر آئے گی، اپنے آپ کو مزین نہیں کرے گی، تو پھر کون ہے جس کے سامنے یہ ان چیزوں کو اختیار کر سکتی ہے؟ بلکہ میں وضاحت کے ساتھ صاف کہنا چاہتا ہوں، شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت بن سورنا تمام کے تمام چیزیں بالکل حرام ہیں۔ شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بن سوار کر شوہر کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ بات موجود ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ضرورت کا تقاضا کرے تو عورت اس کی ضرورت کو پورا کرے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی ہی بنا رہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے سامنے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہنا چاہیے، بن سور کر رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کو دیکھتے وقت خوشی کا اظہار کرنا، یہ نہیں کہ شوہر نے دیکھا تو منہ ٹیڑھا کر دیا۔ بعض لوگ ہوتی ہیں، یہ چیز بہت بری ہے۔ جب شوہر دیکھے تو مسکرائے، بیوی دیکھے تو مسکرائے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر اور شوہر اپنے بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بالیقین اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپس میں خوشی کے ساتھ رہنا، خوشی کا اظہار کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ ضروری ہے خوشگوار زندگی بنانے کے لیے۔ عورتیں چاہتی تو ہیں کہ زندگی ہماری خوشگوار گزرے، لیکن ان اسباب کو اختیار نہیں کرتی جس وجہ سے خوشگوار زندگی سے دور ہو جاتی ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے پردادا شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ پر حضرت نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں دل لگی کی باتیں کرنا، خوشی کے ساتھ رہنا سہنا، حضرت فرماتے ہیں نفل نماز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت شوہر کو دیکھتے وقت خوشی کا اظہار کرے، مسکرائے، اسمائل دے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح الادب فی الدین میں یہ بات بھی موجود ہے، اس سے قرب کے موقع پر محبت کا اظہار کرنا، ان چیزوں سے زندگی خوشگوار بنتی ہے، پرسکون گزرتی ہے۔ جب کوئی نہ ہو، دونوں کا آپس میں قرب ہو، نزدیکی ہو، تو اس وقت عورت پر لازم ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرے، شوہر کے ہاتھ کو بوسہ دے، شوہر کو بوسہ دے، شوہر بیوی کو بوسہ دے۔ یہ محبت کا اظہار کرنا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اگر محبت کو بڑھانے کے اسباب اختیار نہ کرے تو پھر بتائیں کیسے محبت بڑھے گی؟
اللہ نے تو اس زندگی کو، میاں بیوی کی زندگی کو قرآن پاک میں خود فرمایا کہ یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہماری زندگیاں نکاح کے بعد ازدواجی زندگیاں جہنم کے عذاب کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ تو شوہر سے قرب کے موقع پر محبت کا اظہار کرنا بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ اور اگر عذر نہ ہو تو عورت کا صحبت سے، ہم بستری سے انکار بھی نہیں کرنا۔ جی، میں نے اوپر جو آپ کو حدیث سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ضرورت کا تقاضا کرے تو عورت اس کی ضرورت کو پورا کرے، ہم بستری ہو، مباشرت ہو۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صاف انکار کرے، جیسے حیض کا ہونا، نفاس کا ہونا۔ ایسے موقع پر تو جماع کرنا، ہم بستری کرنا بہت غلط بات ہے، اور ایسے موقع پر بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے کہ میں آج اس قابل نہیں، میرا یہ عذر ہے، بغیر عذر کے بالکل منع نہ کرے۔ اور اس چیز کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں اگرچہ وہ تنور پر بیٹھ کر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو اور شوہر نے اسے بلایا تو وہ چھوڑ کر چلی جائے اس کے پاس، یہ اہمیت بتلانے کے لیے۔ تو شرعی عذر اگر نہ ہو تو عورت صحبت سے بالکل انکار نہ کرے۔ اسی طرح میاں بیوی کے ملن کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہی ہے۔ جب نئی شادی ہوتی ہے تو اپنی ان چیزوں کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرنا لعنت برسانے والی یہ چیز ہے۔ اب حدیث سنے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگوں میں درجے کے اعتبار سے سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور بیوی شوہر سے پھر اس کو راز کو لوگوں میں بتلائے، پھیلائے۔ اللہ اکبر! ان چیزوں سے تا موت بچنا چاہیے۔ اپنی آپس کی پرسنل باتیں، اپنی ملن کی باتیں، مباشرت و جماع کی باتیں بالکل کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ بیان کرنا اشارتاً بھی حرام ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ مسائل پوچھنا الگ بات ہے، لیکن اپنی کارگزاری بتلانا بالکل حرام ہے۔ تو دونوں پر یہ چیز بالکل لازم ہے کہ ملن کی باتوں کو، ہم بستری کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بالکل بیان نہ کریں۔ اسی طرح اپنی محبتوں میں اضافہ کرنے کے لیے شوہر کے گھر سے نکلتے وقت بیوی پر لازم ہے کہ وہ دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ نہیں کچن میں بیٹھے بیٹھے جا رہے ہیں کیا، جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آئیں گے، ابھی جانے لگیں، جاؤ، یہ نہ ہو، بلکہ شوہر کے گھر سے نکلتے وقت دروازے تک اسے چھوڑنے کے لیے آنا۔ یہ محبت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اب دیکھو حدیث سنیں، حضرت بصر بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک عورت تھی جس کا نام عاصیہ تھا۔ آپ نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھا،
وہ خوبصورت عورت تھی، بڑی حسن و جمال والی تھی، اور حضرت عمر اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے نکلتے تو یہ آپ کے ساتھ بستر سے اٹھ کر دروازے تک آتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابی رسول کی بیوی کام کے لیے جاتے وقت نہیں بلکہ نماز کے لیے جاتے وقت دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ نماز دن میں کتنی مرتبہ، اسی سے اندازہ لگائیں کتنی اہمیت کی بات ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، عورتیں اپنے اوپر لازم کرے، اس سے بے پناہ محبت آپس کے اندر بڑھے گی۔ اسی طرح ایک آخری بات بہت لمبی ہو گئی، آخری بات، عورت کا کسی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ نہ کرنا بہت بری بات ہے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں تو تعجب میں پڑ جائیں گے، ڈر لگتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے، معمولی باتوں میں طلاق، معمولی باتوں میں طلاق۔ مجھے ایک مرتبہ فون آیا، بندہ سال کی جماعت میں چل رہا تھا، نظام الدین کے باہر کھڑا تھا، کہنے لگے ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، بیوی کہتی تھی طلاق دے دو طلاق دے دو، آج میں نے کہہ دیا تجھے 3 طلاق۔ اللہ معاف فرمائے۔ حلال میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بلا وجہ کی اس چیز کے بارے میں بالکل مطالبہ نہیں کرنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس لفظ کو اپنے منہ پر لانا بھی نہیں چاہیے، نہ بیوی نہ شوہر، جتنی بھی آپس میں لڑائیاں ہوں وہ تو ہوتی ہی ہیں، زندگی ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، لیکن ایسے موقع پر بغیر کسی وجہ کے اتنی بری چیز طلاق کا مطالبہ کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ہاں اگر بہت ہی بڑا مسئلہ ہے تو پھر جماعت جو ہوتی ہے، دارالقضاء جو ہوتا ہے، وہاں پر اپنے مسئلے کو رکھا جائے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس چیز کا مطالبہ کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، بیوی کے ذمے شوہر کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، کیا کیا آداب ہوتے ہیں، آج کی مجلس میں بیان کیے گئے۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق اور آداب ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو پرسکون زندگی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔